آخری بات وہ یہ ہے کہ علم جو ہے نا، علم میں بارہا عرض کرتا ہوں، جیسے بھی ابتدا میں نے بہت ساری کڑوی باتیں کی، لیکن میں کیا کروں، ظاہر مسجد میں صرف نمکین کا ہی انتظام ہوتا ہے، میٹھا گلاب جامن صرف آپ کو ربیع الاول شریف کی 12ویں میں ملتا ہے، وہ بھی صبح 12 کے وقت. تو آپ نے کڑوی باتیں سن لی تو کڑوی سے کم از کم منہ نمکین تو ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، ورنہ میٹھے کا انتظام اگر پھر بھی زیادہ کڑوی لگ رہی ہو تو ویسے تو مولوی ڈوبتا ہاتھ بھی نہیں دیتا، لیکن میں تو درویش آدمی ہوں تو میں آپ کو گلاب جامن کھلا ہی دوں گا، لیکن ساری ٹیم کھڑی نہ ہو جائے امام صاحب کے پاس کہ مجھے جو ہے نا رونق شیری میں پورا جو ہے آرڈر بک کروانا پڑے. ہلکا ہی ہاتھ رکھیے گا پلیز. ہاں، تو جو کڑوی باتیں کی، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا یہ آخری بات یہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیران اعظام جو ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بھائی اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ٹھیک ہے، تو معیار جو ہے نا، معیار یہ تمام جتنا بھی خود حضور غوث الاعظم حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرقی، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے کبار اولیاء، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیر عالم کو ولایت نہیں عطا فرماتا. تو پہلا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پلے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، علم کی دولت سے مالا مال ہے یا نہیں ہے. خالی دم چف پر مت جائیں کہ تعویذ بڑا تگڑا ہے، حضرت صاحب کا تعویذ بڑا تگڑا ہے، ٹوکن پر تعویذ ملتا ہے، اور واقعی جی جب تعویذ دیا سارا بیڑا ہی پار ہو گیا. پہلے دیکھیں کہ شریعت پر عمل کرنے والا کتنا ہے، کہیں بے نمازی تو نہیں ہے، قرآن پڑھنا آتا ہے، عقائد حقہ پر قائم و دائم ہے. حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی ہونے کے باوجود آپ کا جیلان سے بغداد کا سفر صرف حصول علم کے لیے تھا، حصول علم کے لیے تھا. وہ ایک عالم کے اولاد تھے، نجیب الطرفین سید تھے، مادر زاد ولی تھے، پھر بھی ماں نے ان کو حصول علم کے لیے اپنے سگے جگر گوشے کو اپنے آپ سے دور، بن باپ کے بچے کو اپنے آپ سے دور کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج دیا لڑکپن میں. اور حضور غوث الاعظم وہاں سے یہاں بغداد میں آئے، اور پھر حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف القطبن ونلت السعد من مولا الموالی، کہا کہ میں صرف علم پڑھ پڑھ کے یہ جو مقام قطبیت ہے، قطبیت کا مقام کے بعد پھر غوثیت کا مقام آتا ہے، ولایت کے دراجات میں قطبیت کے بعد غوثیت کا مقام آتا ہے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ غوث الاعظم ہے، اس کے بعد پھر قلندر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تابعی ہوتا ہے، پھر تبع تابعی ہوتا ہے، پھر تابعی ہوتا ہے، پھر سیابی. اب آپ اندازہ لگائیں، وہ کہتے ہیں صرف علم حاصل کرتے کرتے میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا. اور پھر کیسا علم حاصل کیا. علامہ ابن جوزی یہ محدث ہیں اور بڑے تنقید کرنے والے ناقد محدث ہیں. ان کے سامنے بھی حضور غوث الاعظم کا بڑا تذکرہ، تو ان کے ایک معتقد نے کہا استاد صاحب ذرا آؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مجلس میں آؤ. کہا کہ وہ تو جوان ہے، اس کی مجلس میں کیا جانا. تو کہا کہ واعظ و نصیحت بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی علمی نکات ہوتے ہیں. اچھا، ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور حضور غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھا، اور حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے. انہوں نے پہلی تفسیر بیان کی تو میں نے کہا اپنے شاگرد کو کہ تو کہاں لے آیا، یہ تو مجھے بھی آتا ہے، بلکہ اس سے آگے کی بھی مجھے آتی ہے. تو کہا اتنی دیر میں حضور غوث الاعظم نے دوسری تفسیر بیان کر دی اسی آیت کی. تو میں نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے. پھر انہوں نے تیسری بیان کی، میں نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے. پھر چوتھی بیان کی، میں نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے. اب عبد الرحمن جوزی کہہ رہے ہیں، ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی محدث کہتے ہیں جب 5ویں کی میں نے کہا آتا ہے، 6ٹھی کی آتا ہے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں. جب 11ویں کی تو میں نے کہا یہ بھی آتا ہے. تو حضور غوث الاعظم نے 12ویں بیان کر دی، 13ویں بیان کر دی، 14ویں بیان کر دی، 15ویں بیان کر دی. کرتے 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 40 تفاسیر اس ایک آیت کی بیان کر دی. اور ابن جوزی کو ایسے دیکھ کر کہا کافی ہے. ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی عبد القادر علم پر تم پر ہی ختم ہے،
میں تو ایسے ہی دعوے کرتا رہتا ہوں، میں تو آج تک کامکویاں ہی شاید مار رہا تھا، واقعی علم تو تیرے پاس ہے۔ اور جب مخالفین غوث اعظم نے، لوگوں نے یہ طے کر لیا، اور یہ جو ہے اسی لیے مالک بن دینار کہتے تھے نا، وہ صوفی تھے اور پکے صوفی تھے، پابند شرع صوفی۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک عالم کی دوسرے عالم کے خلاف میں گواہی قبول نہیں کرتا، وہ قاضی بھی تھے، یعنی ایک مولوی کی دوسرے مولوی کے خلاف گواہی کا قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے یہ حاسد ہوتے ہیں، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ آج کل تو پیروں کی بھی آپس میں نہیں بن رہی، مولویوں کی تو پھر تھوڑی بہت بن جاتی ہے، لیکن ان کی بھی آپس میں نہیں بنتی۔ تو اس وقت سارے علماء نے پیکٹ کر لیا، کیونکہ ان کے ممبریں جو ہے نا خطرے میں آ گئی۔ پہلے تو وہ جس طرح چاہے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، سب ان کے آگے پیچھے، اب جہاں جاؤ عبد القادر، جہاں جاؤ عبد القادر، جہاں جاؤ عبد القادر۔ تو سارے جو کریم علماء تھے نا، انہوں نے 100 علماء کو اکٹھے کر کے کہا، کمیٹی بنا کر کہا کہ عبد القادر کو بٹھائیں گے اور ہم ایک ایک سے سوال کریں گے اور ہم ایسے سخت سوال کریں گے، کہیں نہ کہیں آ کر تو عبد القادر پھنس جائے گا، اور ہم کہیں گے دیکھو یہ اس کا مبلغ علم ہے، آتا جاتا اس کے کچھ ہے نہیں، کل کا بچہ ہے، جوان ہے، اور یہ ابھی آ کر ہمیں بتا رہا ہے، اور تم لوگ ایسے ہی اس کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہو۔ کہا کہ جب ہم نے یہ طے کر لیا، علماء کی فہرست بن گئی، 100 علماء دربار میں خلیفہ کے پہنچ گئے، حضور غوث اعظم کو بھی بلایا گیا، حضور غوث اعظم بھی آ گئے، شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ نے صرف، اب ان کے ہاتھ میں پرچیاں بھی ہیں، سوال لکھے ہوئے، حضور غوث اعظم نے صرف ایک نگاہ ان 100 کے 100 علماء پر ڈالی، چھاپ تلک سب چھین لیے منہ سے نैنا ملائی کے، بس نظر پہ نظر پڑی، اپنی سی رنگ دی لیے منہ سے نینا ملائی، بس کہا کہ نگاہیں پڑی تو کہتے ہیں اب وہ کاغذ تو ہمیں نظر تو آ رہے ہیں، لیکن لکھا کیا تھا، سوال کیا تھا، ہمارے ذہنوں سے میں ہو گئے۔ حضور غوث اعظم نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کہو علماء سے کیا سوالات ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں، سوال کرے میں جواب دیتا ہوں، تو کہا کہ بھی سوال کرو۔ انہوں نے سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا عبد القادر سوال کو چھوڑو، جو علم ہمارے قلب و دماغ میں تھا کم از کم ہمارا وہ علم تو لوٹا دو ہمیں، تم نے اپنے نگاہ باطن سے ہمارا سارا علم چھین لیا، اب تو ہم بالکل کورے کاغذ کی طرح ہو گئے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے کہا فلاں تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، تیرا جواب یہ ہے۔ 100 علماء کے سوال بھی خود بتا دیے اور ان کے جواب بھی خود بتا دیے، جی ہاں۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں آپ نے 40 سال تک تدریس فرمائی، 40 سال مدرسہ پڑھایا، 40 سال خالی گدی میں بیٹھ کر ہاتھ نہیں چموائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہے عبد القادر آپ کہیں قدمی ہی رقبۃ علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، معین الدین جیسا عطا رسول، معین الدین چشتی غریب نواز، اس نے کہا کہ نہیں عبد القادر تیرا قدم فقط معین الدین کی گردن پر بھی نہیں بلکہ اس کی سر اور آنکھوں پر بھی ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم 40 سال تدریس فرمائی، ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 علماء فارغ ہوتے تھے، 1,20,000 علماء آپ حضور غوث اعظم نے تیار فرمائے، 1,20,000 علماء حضور غوث اعظم نے تیار فرمائے، اور آپ کی 100 کتابوں کی فہرست موجود ہے، اور کئی 85 مسودات یورپ کی لائبریریوں میں ہیں۔ ابھی میں اے جی سندھ گیا تھا، آڈیٹر جنرل سندھ سے جب بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا امام غزالی پر، محی الدین ابن عربی پر، حضور سیدنا غوث اعظم پر جتنی ریسرچ اور تحقیق یورپ میں ہو رہی ہے، ہمیں مسلمانوں کو تو خبر بھی نہیں ہے۔ آپ میں سے میں نے ایک مرتبہ یہاں جمعہ امام غزالی پر پڑھایا تھا، لوگ حیران ہو رہے تھے، امام غزالی کا بعض کو نام بھی نہیں معلوم، اور یورپ میں ہر سال امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم منایا جاتا ہے، ٹی وی پر پروگرام آتے ہیں، CNN پر، فاکس نیوز پر امام غزالی اور محی الدین ابن عربی پر پروگرام آتے ہیں، ڈاکومنٹری نشر ہوتی ہے، سنیو کہاں ہو، جی ہاں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسودات یورپ کی لائبریری میں پڑھے ہیں، آہ وہ علم کے موتی،
किताबें अपने आबा की, उन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। गमा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको भी मारा। इसलिए ये सवाल अदबार है मुसलमानों को। पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर इतनी यूनिवर्सिटियां नहीं है जितनी एक टोक्यो के अंदर, जापान के एक दारुल हुकूमत टोक्यो के अंदर इतनी यूनिवर्सिटियां हैं। हुजूर गौसुल आजम की तालीमात, मैं फिर आखिर में यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं लंगर का मुखालिफ नहीं हूँ, लंगर जरूर तकसीम करो। हुजूर दाता साहब के उर्स पर जनाब सारे लाहौर का दूध तकसीम होता है, लेकिन हमने कभी एक सादा सा हैंड बिल भी समाने है दाता साहब पर बटते हुए नहीं देखा। हुजूर गौसुल आजम की 11वीं पर 11 21 देगे चढ़ती हैं, लेकिन वहां हुजूर गौसुल आजम के तालीमात पर एक पंफलेट नहीं बांटते कि इस गौसुल आजम की जिसका लंगर खा रहे हो उनकी ये तालीमात थी। वो इबादत गुजार थे, वो आलिम थे, वो फाजिल थे, वो अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले थे।